السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی اسپریچول ڈیڈز کی جانب سے ماہا فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سناؤں گی، اور یہ سٹوری اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میرے ایک کالج کے ٹیچر نے ہمیں ایک بار کلاس میں سنایا تھا، اور وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ میں ہمیشہ سب کو سناتی ہوں۔ بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی روایت جو ہے اس کو نہ ہم نے سچی کہنا نہ ہی جھوٹی کہنا ہے، اگر ان میں سے کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں پک کر لینی چاہیے۔ تو مجھے یہ واقعہ میرے استاد نے سنایا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا، تو آج میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گی کہ دو شخص تھے، ایک بہت غریب شخص تھا اور ایک بہت ہی مالدار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا، جو غریب شخص تھا وہ رستے میں ملا، اور غریب شخص نے کہا کہ بالکل وہ غریب تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس ریت تھی، اور وہ ریت میں بیٹھ کے اپنا سطر ڈھانپے ہوئے تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، خدا سے کہنا کہ مجھے کچھ تو دے دے، مجھے تو نے کچھ نہیں دیا، دنیا کے اتنے لوگوں کو تو نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، فلاں شخص اتنا مالدار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا، اور مجھے تو تن کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھنا کہ اللہ تو نے یہ ناانصافی کیوں کی ہے میرے سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے تھے، تو آگے ایک شخص آیا جو بہت مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت امیر شخص تھا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اللہ پاک سے کلام کے لیے، اس لیے ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہے۔ تو اس مالدار شخص نے کہا کہ اللہ سے کہنا کہ مجھے اور نہ دے، میری بس ہو گئی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو دونوں آدمیوں کا اللہ کو حال بیان کر دیا اور اللہ تک ان کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ اس امیر شخص سے کہو کہ تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے تو میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا، جب تک تو میرا شکر کرتا جائے گا تو تیرا رزق جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور غریب شخص سے کہو کہ تو بھی شکر ادا کرنا شروع کر دے، اور جس دن تو شکر ادا کرنا شروع کر دے گا اس دن تجھے بھی نوازا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آگے دونوں کو ان کا پیغام دیا۔ مالدار شخص کے پاس گئے، امیر شخص کو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اور جب تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو تیرا مال بھی کم ہو جائے گا اور تجھے اور نہیں دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ واللہ میں کیوں شکر ادا کرنا چھوڑوں، اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو میری اس زبان سے ناشکری کے الفاظ کیوں نکلیں گے؟ میری زبان سے ہمیشہ شکر کے لیے الفاظ نکلیں گے۔ الحمدللہ علی کل حال مکان، میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پھر تو جب شکر کرتا رہے گا تو تجھے اور ملتا ہی رہے گا۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غریب شخص سے کہا۔ غریب شخص نے کہا کہ میرا کیا پیغام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ پیغام آیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اس غریب شخص نے کہا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں،
یہ دیکھو میں نے تو ریت سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا ہے، میرے پاس تو چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ سطر بھی ڈھانپ سکوں۔ تو اسی سے نام ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ اس شخص کے اوپر سے ساری ریت اٹھا کے لے گیا اور وہ شخص برہنہ ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ شخص ننگا ہوا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، بھاگنے لگا کہ اب میں کس چیز سے اپنا سطر ڈھانپوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریت بھی تیرے پاس اللہ کی ایک نعمت تھی کہ تو نے اس سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، اب یہ ریت بھی اڑ گئی ہے اور تو برہنہ ہو گیا۔ اگر تو اس ریت کا بھی شکر ادا کرتا تو تجھے اچھا لباس بھی مل جاتا اور تجھے ہر چیز مل جاتی۔ تو لہٰذا اس سبق و موضوع واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، میں نے خود اپنی زندگی میں اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کہ شکر، اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے سے کم تر جو ہیں ان کی طرف دیکھو، تو ہمیشہ ان کی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہم سے کم تر ہیں، ہمارے کپڑے ان سے اچھے ہیں، ہمارا کھانا ان سے اچھا ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ جب اپنے سے اونچے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ انسان کے دل میں اس طرح سے آتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جو کھانا کھایا ہے اس کے بعد الحمدللہ کہو۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھا ہے تو خود اللہ سے پناہ مانگو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا، بہت سارے معذور لوگ ہوتے ہیں، ان جیسا تو نے ہمیں نہیں بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں سارے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں۔ شیشے میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں کتنی اچھی شکل دی ہے، انسانی اعضاء پورے کے پورے ہیں، آپ کے پاس اولاد ہے اور اولاد بے عیب ہے، تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اولاد دی اور وہ بھی بے عیب دی۔ بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیف ہوتے ہیں کہ وہ گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سبق سیکھا ہے، اور آپ لوگ بھی کسی مشقت زدہ کو دیکھیں کہ وہ آپ سے کم ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے سڑک پہ کھڑا، تو اس کے پاس سے گزرو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس سے مصیبت میں تو نے اس کو ڈالا ہوا ہے، مجھے اس سے افضل رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے روزی بھی طلب کریں اور روزی بھی مشقت والی نہ ہو، آسانی والی روزی ہو۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے، کوئی شخص ہے اس کا کلر آپ سے کم ہے، یا آپ کو اللہ پاک نے زیادہ اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، اور بھی اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے جسم پر، ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے کہ جیسے ہی شکر کیا جائے گا اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ نہ شکری کر کے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا نا۔ اگر ہم نہ شکری کریں گے، بے صبری کریں گے تو بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ ملے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نہ شکری کر کے بھی ہمیں اللہ سے ہم کفر کے مرتکب ہو جائیں گے اگر ہم نہ شکری کریں گے۔ لَئِن کَفَرْتُمْ، اور ہم لوگ نہ شکری کے مرتکب ہو جائیں گے اگر ہم لوگ نہ شکری کریں گے تو کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، مجھے یہ واقعہ بہت اچھا لگا، اگر آپ کو بھی اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔